ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے اگرچہ سویرا صاحبہ چاہتی ہیں کہ عید پہ گفتگو کی جائے, مجھے تھوڑا سا مارجن دے دیجیے. میں یہ جو سمجھنے کی نہیں, وہ اس لیے بھی میں چاہ رہا ہوں, یہ ایک میسج بھی ایک طرح سے ہے ہماری آج کی نوجوان نسل کے لیے, کیونکہ عید شید کے شو دیکھ لیتے ہیں, وہ پولیٹیکل شو شاید نہ دیکھنے. اس پرسپیکٹو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مائنس نظریہ پولرائزیشن ہے, یہ کس قسم کا ہمارے لیے پرابلم ہوگا. اور شامی صاحب سے بھی میں اس معاملے میں ایک رہنمائی ضرور چاہوں گا کہ کیا کرائسس نظریے کو جنم دیتا ہے, یا نظریہ جو ہے ادروائز بھی انٹیکٹ رہ سکتا ہے, جو جس طرح ابھی ان کی بات سے, مجھے نیائی صاحب کی بات سے جو بات میرے ذہن میں آئی کہ اگر دشمنی نہ رہے تو آپ خود بھی ختم ہو جاتے. کیا کرائسس ہی نظریے کو جنم دیتا ہے, یا ادروائز نارمل حالات میں بھی دیا جا سکتا ہے؟ سائنٹسٹ تو یہ ہے نا پولیٹیکل. نہیں, وہ میں انہیں سے پوچھ رہا ہوں, میں کہا آپ سے بھی رائے لے لیجیے. اچھا آپ سر بتائیے. دیکھیے, جب یہ کامونزم کی ڈیتھ واقع ہو گئی ایک لحاظ سے, اور اس کی پھر جو مخالفت میں جو لوگ اس سے خائف تھے, اور وہ بھی جس شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کر رہے تھے, اس کی مخالفت پہ بھی ویسی جان نہیں رہی. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں تھا, یہ گلوبل تھا. ہر ملک میں اس زمانے میں رائٹ اور لیفٹ واز دی مین کنٹینڈنگ فورسز. تو اس کے بعد سے پھر یہ پاپولزم جو ہے نا, یہ پروان چڑھنے لگ گیا کہ افراد کے گرد افراد نے ایک کچھ چیزوں سے خائف ہو کے کچھ نعرے لگانے شروع کر دیے کہ ہم یہ کریں گے, اپنے ملک کو عظیم بنائیں گے, یونیورسٹی بنائیں گے, وہ جس طرح یہاں سے جو باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو نکالیں گے. تو یہ پاپولزم کا جو دور ہے نا, یہ ابھی بھی چل رہا ہے, اور یہ بھی پاکستان میں نہیں ہے, دنیا بھر میں ہی ہے. اور ہم نے دیکھا جو قیادتیں آئی ہیں یورپ میں, امریکہ میں, سب کانٹیننٹ میں بھی, وہ بھی پاپولزم کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے آئی ہیں, اور ابھی تک اس پہ بیٹھی ہوئی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگے جا رہی ہیں, اور ان کو چیک کرنے کی فورسز ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ انہیں روک سکیں, بلکہ اس کا رجحان بڑھتا چلا. کہیں مذہب کا استعمال ہو رہا ہے اس کام کے لیے, ڈفرینٹ ہیں لیکن استعمال, ہاں کہیں نسل کا استعمال ہو رہا ہے کہ یہ لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں, یہ کلرڈ لوگ ہیں تو ان سے خائف ہیں, یا آپ کی نوکریاں لے کے جا رہے ہیں اس بات کا. تو یہ اب کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ڈھونڈ لینی ہے جو پاپولزم کو جو ہے نا وہ گراؤنڈ دے, اور وہ اس کے اوپر پھر اب اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خوف دلائیں کسی چیز سے, خائف ہوں, تاکہ وہ خوف کے نتیجے میں وہ آپ کے ساتھ اپنی پروٹیکشن کے لیے آئیں. تو اب اس وقت یہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو پیرلل دھارا چل رہا ہے نا, وہ نوجوانوں کا جسے جین زی کہتے ہیں, وہ اس سارے فرسودہ قسم کی چیزوں سے بالکل وہ نہیں ہے, تنگ ہے, کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور جو لیڈر پرانے بیٹھے ہوئے اور مستقل چلے آ رہے ہیں, ان سے بھی وہ تنگ ہے. ان کے پاس اپنی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو بہتر کر لیں گے, لیکن وہ اس سے بیزار ہے. وہ خود سے بھی تنگ ہے ویسے. ہاں, خود سے بھی تنگ ہو گے جب وہ پاور میں آ جائیں گے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں, ہمارے اپنے خطے میں نیپال میں ہوا, سری لنکا میں ہوا, بنگلہ دیش میں ہوا, جو نوجوانوں نے لیڈ کیا. تو ابھی کے بعد بھی جو کچھ ہوا پھر وہ ہم نے وہ بھی دیکھا. انڈیا میں ہو رہا ہے, انڈیا میں کاکروچ جنتا پارٹی بن گئی ہے, کاکروچ پارٹی. تو یہ بیزاری کا اعلان ہے. تو یہ دو دھارے ہمارے یہاں جو پی ٹی آئی کی ایمرجنس ہے وہ بھی ایک طرح سے یہی ہے. جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہمارا ایک نظام ڈیولپ ہوا انٹرنیشنلی گلوبلی بھی, وہ بھی کلیپس کرتا نظر آ رہا ہے ہمیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو این کی وہ اس طرح کی سینکٹی نہیں رہی, اس کی وہ پاور نہیں رہی, وائلیٹ کر رہی, خود سپر پاور وائلیٹ کر رہی ہے, وہ اس پہ کان نہیں ڈال رہی. وہاں بھی یہ حالت ہے, نیچے بھی ہمارے ہاں یہ حالت ہے. تو یہ کیاس ہمیں مطلب کس طرح اس کو ہینڈل کیا جائے گا, یا کس طرح یہ جو آنے والی نسل ہے سنبھالے گی اپنے آپ کو, جب نہ سینٹرل لیول پہ گلوبل لیول پہ کوئی سسٹم ہے, اور نہ ہمارے ہاں کوئی سسٹم بن پائے گا. نہیں تو وہ تو جن طاقتوں نے وہ ورلڈ آرڈر بنایا تھا, انہوں نے اس کو وائلیٹ کر دیا. انہوں نے کہا تھا کہ طاقت جو ہے اس کو ہم نے اس کو لگام دینی ہے, اور یہ ویٹو کا جو ایکچول پاور سارے ملک بیٹھ کے یو این او بنی, سیکورٹی کونسل بنی, پھر اس پر ویٹو پاور آئی. تو اس کی یہاں پہ ایک یعنی ایک یو این او کی ایک فورس تھی. اب آہستہ آہستہ جو بڑی طاقتیں ہیں, خاص طور پر امریکہ ہے اور روس ہے, اس نے ان کو وائلیٹ کیا. اور اب تو اس وقت تو یو این او جو ہے بالکل ہی ایک ربر اسٹیمپ, یعنی ربر اسٹیمپ بھی نہیں ہے, اس کی اسٹیمپ کی ضرورت ہی نہیں کسی کو. مگر اس سے اب یعنی بڑا خطرہ پیدا ہو گیا نا کہ جگہ جگہ لڑائیاں ہوں گی, جگہ جگہ
झगड़े होंगे जिस तरह पहले होता था जंग अजीम से पहले कि भाई आप जिसके पास ताकत है वो जहाँ बैठ के जाएगा वो मुल्क उसका हो जाएगा। तो राइट अब ख़त्म हुई बात, क्योंकि अभी तो आप देखें ना, आपने लकीरें खींच दी, ये मुल्क किसका है, ये मुल्क किसका है, दूसरा को आके उस पर कब्जा नहीं कर सकता, कब्जा करेगा तो उसे वेकेट करना पड़ेगा। तो अगर आप फ्री फॉर ऑल हो गया, तो पहले तो यही होता था, जिसकी फौजें वहाँ चली गई वो मुल्क उसका हो गया। अब ऐसे ही हो रहा है। इंटरनली भी अगर इतना कमज़ोर निज़ाम होगा, और जेनजी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल नज़रियाती तौर पर कोई मामला नहीं है, वो कैसे अपनी इन प्रोटेक्शन कर सकेंगे जब बाइट भी इस तरह से एक्ट कर रहा होगा? तो फिर तो क्यास ही है, फिर दुनिया के अंदर कोई चीज़ सामने तो नहीं आएगी। ये तो आ रहा है ना, अगर कोई जो सोसाइटीज़ जो हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगी, अपने सिस्टम्स इम्प्रूव नहीं करेंगी, तो फिर वो भी उसमें बह जाएंगी। जिन मुल्कों में एक निज़ाम है ना और उसको उन्होंने मजबूत रखा हुआ है, वहाँ ये खलफशार नहीं है, वहाँ चीज़ें एक सिस्टम के तहत चेंज होती रहती हैं। लेकिन जिन्होंने अपने इदारे मजबूत नहीं किए वहाँ ये मसला कुछ और। नहीं साहब, आपको लगता है कि कभी हमारे यहाँ कोई सिस्टम मजबूत होगा? देखो, पहली बात तो ये है कि मैं कोई ये जेनजी वगैरह के जो है ना, मैं तो इससे कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि ये जो नस्ल होती है ना, ये टूल्स की वजह से तो नस्लें नहीं बनती ना, कि जी एक वक्त में आप जो है कैलकुलेटर अगर 30s में ईजाद हुआ और स्लाइड रूल से लोग कैलकुलेटर में आए तो कोई नस्ल तो नहीं जब बन जाती उसको, या जैसे आपसे क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से हो रही है तो जो ये नस्ल जो आई है, तो ये जेनजी जो नस्ल है, ये प्लांट टूल्स है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई जो माशरत की और जो सियासत के जो उसमें ये तब्दीली ज़रूर है कि मॉडर्न नेशन सिस्टम के बाद स्टाइल ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स फ़र्क हो गया है। पहले जब शामी साहब हमारे थे, फौजें जाती थी, बादशाह होते थे, ट्राई करते थे, अब मुल्क बन गए हैं तो मुल्कों के अंदर सियासत बढ़ गई है। मुझे कभी भी तारीख में ख़ुसूसन पिछले 100 साल के अंदर ये पॉपुलर पॉलिटिक्स शुरू हुई है। इसमें लेनिन जो था वो पहला पॉपुलर लीडर था, फिर कमाल अतातुर्क का, फिर आते गए, फिर पूरी लाइन है। और 20th सेंचुरी ने जितना सियासतदान पैदा किया है और पैदा होना भी चाहिए, तो उससे इतना बड़ा सियासतदान किसी सेंचुरी में नहीं आया। जहाँ पे गांधी हैं, जहाँ पे कायद आज़म है, जहाँ पे अब नाम लेते हैं मौजूद हैं, जहाँ पे नेल्सन मंडेला है, अब एक पूरे आप हैरान कुन हद तक हेल सेलेसी है, और क्या क्या, और हर एक ने अपनी कौमों को आज़ाद भी कराया और पॉपुलर पॉलिटिक्स की। अच्छा, पॉपुलर पॉलिटिक्स ने भी इश्यूज हुए। कायद आज़म ने उस वक्त मज़हब का इस्तेमाल किया, तो कायद आज़म गांधी ने जब हिंदुस्तान में आया तो पहली उसने हिंदू कौम को उभारा, और जो किताब लिखी वो पढ़े तो मैं तो हैरान होता हूँ कि बिल्कुल उसने बड़ी मुतासिब किस्म की किताब, उसका जो नाम मुझे भूल गया, शामी साहब को याद होगा, पता समाराज या कुछ जो थी, गांधी की जो किताब थी समाराज, या जो 1907 के अंदर वो पब्लिश हुई हिंदुस्तान आने से पहले, वो पूरा उसके साथ है। तो उसमें कुछ भी नहीं है, वो एक जैसे मौलाना मौदूदी की कोई किताब है ना, नज़रियाती लिटरेचर, जिसमें आप इस्लाम में उभारते, उन्होंने हिंदू के नाम पे उनको बताया कि ये कितना आप लोग बड़े अजीम लोग हो, अजीम तो आप लोगों ने अपना बनाना है। ये सारे जो थे पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स हर दफ़ा कौमों को उभारा किया। यंग टर्क्स जो मशहूर हुए और जो उन्होंने गैलीपोली की जो लड़ाई और बाकी सारी जीतें, और तो मेरा ख्याल है कि ये तो है एक हिस्सा सारा का सारा, और उसमें डिपेंड करता है कि जी उभारने वाला कौन है और उस करने वाला कौन है। दूसरा ये कि जमहूरियतों ने भी इसमें एक रोल अदा किया कि उसमें लोगों को, कुछ आम लोगों को राय की आज़ादी मिली, तो जहाँ नहीं थी तो वहाँ उन्होंने उसके लिए काम किया। फिर जब राय की आज़ादी मिली तो फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे कौन सा नारा लगाया जाए। फिर मैं कहूँगा कायद आज़म की मिसाल सामने है कि कायद आज़म की क्या, जो इलामा इकबाल का जो लेटर नंबर 8 है कायद आज़म को लिखा गया है, उसमें अंदर क्या है, और कायद आज़म ने उस 8 नंबर लेटर को जब पढ़ा अपनी जो कौंसिल की मीटिंग में, तो उन्होंने इशारा किया कि जो बात हमें कभी नहीं पता कि हमें क्या करनी, सियासत क्या करनी है, इकबाल ने हमें 3 लाइन बता दी। उससे कहा जी पहली बात तो यह है कि आप मुस्लिम लीग को ऑर्गेनाइज करें, दूसरी बात यह कि आप एक मईशी प्लान दें, और तीसरी बात है कि जब तक आप ये नहीं कहा, लेकिन मतलब मैं उसका आसान फहमी, जब तक आप लोगों को ये नहीं कहेंगे कि इस्लाम खतरे में है, ये कौम नहीं आपके पीछे आएगी, और आएगी सिर्फ आपके पीछे। ये कोई और कहेगा
تو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. آپ کہیں گے تو کیا 1938 کے بعد بالکل ان کا پیراڈائم شفٹ ہو گیا سیاست کا, اور جو سیاست کی, تو یہ ایک بڑی ریچ اور بڑی کمپلیکس اسٹڈی ہے اس کی جو پاپولر پالیٹکس تھی. لیکن یہ ہے کہ یہی عمران خان تھا, اس نے شوق خانم ہسپتال بھی بنائی ہوئی تھی, اس نے کرکٹ ورلڈ کپ بھی جیتا ہوا تھا, اور بیلٹ باکس میں سے 97 میں 98 2002 کے اندر کیا نکلے 500 ووٹ 1000 ووٹ عمران کو تو نہیں اگر کھاتے ہیں, اتنا پاپولر آدمی تھا. یہ واحد پاکستان میں پولیٹیشین ہے جو سیاست میں آنے سے پہلے گھر گھر میں اس کے نام تھا, چرچا تھا, اور اس کی بہت بڑی کرکٹ کی فالوئنگ تھی, بہت ہی پسندیدہ کلاکاری تھا. وزڈم کرکٹر آف دا ملینیم ڈکلیئر ہوا تھا جب وہ ختم ہو رہا تھا 99-98 میں, 100 سال میں دنیا کا بیسٹ کرکٹر. اور تو یہ پھر یکدم آپ کچھ تو ویریبلس چینج ہوئے ہیں نا کہ عمران خان یکدم پاپولر ہو گیا. وہی عمران خان جو اسی وہی باتیں جو اور لگتی ہیں کہ شوق خانہ بنانے والا, بھائی بنانے والا تھا تو 97 میں کیوں نہیں پوچھ, 2002 کے اندر 8 حلقوں میں الیکشن لڑے, سوائے 2 کے سب میں ضمانتی ثبت ہو گئی. اتنا ووٹ ہی نہیں کہتے کر سکے کہ اپنے 4-5 ہزار بلال صاحب کہہ رہے ہیں پاپولزم, پھر پاپولزم کی وجہ سے ڈاکٹر صاحبہ بات بڑی وہ اسکیل ہوتی چلی جا رہی ہے. دن ہم بہت نکل گئی یہ میں کیونکہ آج صبح سے کوئی عید والے شو والے تو ہے نا, یہ تو عید چل رہی تھا سر کہ ان کو آبسیشن ہوئی ہے, تو میں نے دیکھا کہ حقیقت ہے کہ سارے جو ہے نا پاکستان کے اندر, میرا یہ خیال ہے کہ عید سے اس کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہے, موضوع نہیں ہے. میں شامی صاحب نہیں, میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, اب آپ نے جیل میں بھی کافی عرصہ گزارا, کوئی عید جیل میں گزاری؟ عید جیل میں مجھے یاد نہیں ہے کچھ, میرا نہیں خیال ہے کہ گزاری ہے کوئی. آپ میں سے کسی نے نہیں, میں تو اللہ تعالیٰ آپ کبھی جیل نہیں گئے؟ میں نے کوئی برا کام کیا ہی نہیں. جیل جانے والے تو عظیم لوگ ہوتے ہیں. نہیں, یہ عظیم نہیں ہوتے. آپ کبھی جیل نہیں گئے؟ جرائم پیشہ لوگ جاتے ہیں, تو میں واحد آدمی ہوں یہاں پہ. آپ جیل نہیں گئے کبھی نہیں. اچھا, بہت مایوس ہوئے. میں واقعی مجھے بڑی مطلب میرا خیال تھا کہ آپ اس وقت ساتھ تھے. نہیں, جیل میں ساتھ تھا, لیکن کو جیل میں بھیجنے کے لیے تھا, جیل میں جانے کے جیل بھیجنے والوں میں تھے آپ. اچھا, میرا خیال تھا کہ آپ کسی نے پکڑا ہی نہیں ان کو. یہ وہ کھڑے رہے کہ مجھے پکڑ لو, لیکن نہیں پکڑے گئے. ہر خطرناک کیس کے اندر میرا نام ضرور نامزد تھا, لیکن اللہ پکڑا ہی نہیں دیا. کیسے نہیں پکڑیں گے؟ کیا اس کا کیا راز تھا؟ اللہ کا خاص ہے, اللہ خاص تعلقات, میں بے قصور ہوں. بے قصور, یعنی یہ سارے یہ قصوروار تھے اور آپ بے قصور تھے. نہیں, ہوتا یہ ہے کہ آپ گناہ کی اور کرتے ہیں اور پھر پکڑے جاتے ہیں, تو یہ پر اللہ کا جو ہے نا زیرو سم گیم. میں جیل میں تھا تو شادی ہوئی میری بہن کی, روبینہ کی شادی جیل کے, میں جب جیل میں تھا. ادروائز میرا خیال عید مجھے یاد نہیں ہے. لیکن ایسا کیوں ہوا کہ جب آپ جیل میں تھے ان کی شادی ہوئی, شادی کی جلدی تھی, آپ کے واپس آنے کی امید نہیں تھی؟ یہ بھی تھا کہ پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا, تو پھر شادی جو ہے ہونی ہے وہ تو کر دی جائے. ہاں, آپ کیسے باہر نکلے پھر؟ باہر نکلے عدالت کے ذریعے سے, ضمانت پہ کہیں بری ہو گئے. لیکن اس رجیم چینج بھی تو ہوا. لیٹ ہوتا ہے, یہ تو 15-20 تاریخ, یہ تو وہ زمانہ ہے نا جب روبینہ کی شادی ہوئی ہے, میں 1972 آپ کی سے بات, پہلے 72 میں 72 کی بات ہے. اس وقت تو پھر ماشاء اللہ تھا بھٹو صاحب کا, اس کے تحت قید تھے. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اب جوانی میں اگرچہ کہ رائٹ ونگ سے تعلق تھا, لیکن نوجوانی تو پھر نوجوان تو اپنی ایک عمر ہوتی ہے, وہ اس کی ایک کہانی بھی ہوتی ہے, پھر اپنا مزاج بھی ہوتا ہے. کون اس زمانے میں آپ کو کون سی ہیروئن پسند تھی؟ آپ فلموں میں کوئی دلچسپی تھی؟ نہ دیکھتے تھے, نہ دیکھنے دیتے تھے. نہیں, ایسی بھی بات نہیں ہوگی, نہیں دیکھنے دیتے تھے, دیکھ ہی لیتے ہیں مختلف طرح کوئی نہ کوئی دیکھ ہی لیتے تھے. کوئی ایسا کوئی رغبت دلچسپی کے ساتھ نہیں, ہمارے موضوعات نہیں تھے, شوق ہی نہیں تھا. ہمیں تو یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اتنی بھرپور لائف ہم تینوں نے گزاری ہے, اس کا ٹائم ہی نہیں تھا, ٹائم ہی نہیں ملا, یعنی کہ موضوعات ہی نہیں گزر گئی لائف. لیکن وہ تو دیکھنے بھی نہیں دیتے تھے. کمپنی ایسی ہو گئی نا, مطلب اگر ہم تینوں بیٹھے ہیں تو ہم تینوں میں سے ہمارے اندر نہ کوئی گالی دینے والا بندہ ہوتا تھا, نہ کوئی اس طرح کی بات, نہ یاوا گوئی, نہ گفتگو. اس وقت سے ہمارے گھر میں محتاط رہنا پڑتا. ہمارے گھر میں ٹرانسسٹر جو ہے 1965 کی جنگ کے دوران آیا ہے,
اس سے پہلے ریڈیو گھر میں نہیں تھا اور ٹی وی ریڈیو کی اجازت نہیں تھی ٹی وی تو بہت بات کی بات ہے اچھا فلمیں اس زمانے میں بہت دیکھی جاتی تھی ہاں بہت پاکستان کی فلموں کا سنہری دور ہے تو مجھے اعتراف ہے کہ میں نے آپ دیکھ لیتے تھے شوق سے دیکھتے تھے ہاں اس زمان دیکھی فلمیں دیکھا نا چوری چھپے بھی چلے جاتے تھے گھر سے اب تو سینسر بورڈ کے چیئرمین بھی تھے نہیں وہ تو بات کی بات ہے نا جنرل ضیاء کے دور کی بات ہے جوانی میں پہلے تو دیکھے نا جو اس زمانے کی فلمیں جو ہیں بڑی اچھی فلمیں بھی ہوتی ہے اس زمانے میں بہت اچھی دیکھیں نا جو الحق میں فیڈرل سینسر بورڈ جو تھا میں بھی جو الحق کے زمانے میں اس میں ممبر تھا تو آپ نے تو ساری دیکھی نا پھر فلم میں ہمارے یہاں جو سینسر بورڈ تھا فیڈرل سینسر بورڈ اس کی کمائی زیادہ تھی کیونکہ اس میں ڈاکومنٹریز بہت آتی تھی ایمبیسیز کی اچھا لیکن جو مین بڑی موویز ہے نا وہ لاہور کے اندر ہوتی تھی اور جس کا رائل پارک بین کرتے تھے تو وہ پھر اپیل میں آتی تھی اب گانا جو تھا نا ہمارے نزدیک تو گانا بس نور جہاں کا نام تھا یا شمشاد بیگم کا نام تھا اس کو سنتے تھے اور ہمارے کیونکہ پاک پٹن میں میرا بچپن گزرا لڑکپن گزرا ہے تو وہاں حضرت بابا فرید الدین گنجا شکر کی درگاہ پر قوال دنیا جہان کے قوال آتے تھے اور بس قوالی سنتے تھے ان سے اور فتح علی مبارک علی سے لے کر اور جو ہندوستان کے بڑے بڑے جتنے قوال تھے وہ سارے ہم نے سنے وہاں بڑا شوق تھا مجھے قوالی سننے کا تو نصرت فتح علی خان صاحب سے آپ کا رہا نہیں ہوگا فتح علی مبارک نہیں میں نے کہا نصرت فتح علی خان صاحب سے بھی نصرت فتح علی خان تو بات بات کی بات ہے نا میں اب کی بات کر رہا ہوں تو بطور قوال اور ویسے بطور شخصیت آپ کا ان سے ملاقات بھی رہی ہوگی کس پائے کے وہ قوال تھے جو قوال کرتے جو اس میں میری سند کی کیا ضرورت نہیں ویسے آپ کو کس طرح سے لگتے تھے ظاہر ہے کہ بہت بڑے قوال تھے لیکن ان کے جو والد تھے فتح علی مبارک علی پھر ان کے والد تھے مولا بخش قوال تو یہ جو سب سے بڑے قوال سمجھے جاتے تھے استاد تھے وہ فتح علی مبارک علی اور میں نے کلام اقبال جتنا ان سے سنا ہے کسی اور سے نہیں سنا اور وہ جب گانا شروع کرتے تھے قوالی 2 گھنٹے جو ہے وہ گنا لگ رہی ہے پورا کلام اقبال سنا رہے ہیں اور فارسی کلام پھر فارسی نعتیں جو ہے جب شہنشاہ ایران آئے یہاں تو انہوں نے قوالی فارسی کلام انہوں نے گایا فتح علی مبارک علی نے میں فتح علی صاحب کو 80s میں 85 86 سے میری واقعیت ہوگی جبکہ ان بیچاروں کو کوئی پوچھ نہیں تھی کوئی پوچھ ہوا یہ کہ ان کے بارے میں کہا گیا ان کے والد نے اور ان کی فیملی نے کہا کہ ان کی آواز قوال والی ہے ہی نہیں لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ جو ان کی آواز ہے اس کو جب سائنٹیفکلی کیا گیا تو پتہ چلا کہ جی یہ بڑی ریئر آواز ہے اور اس کو کہتے تھے کہ یہ بہت کم لوگوں میں آئی انگریزی اردو پنجابی جس زبان میں کہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے اسپیس سے آواز آ رہی ہو ان کی آواز پتلی آواز تھی نا تو قوالوں کی آواز میں ذرا تھوڑا سا وہ اور یہ بڑی پتلی آواز نہیں اچھا میں نے سنا ہے کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے واللہ عالم کہ یہ ایک سمندری یا فیصلہ آباد کے قریب ایک مجذوب بزرگ تھے یہ ان کے پاس جایا کرتے تھے تو ایک دن انہوں نے ان سے کہا کہ سگریٹ دو تو ان کو سگریٹ پیش کیا انہوں نے سگریٹ لگایا اور چاروں کونوں میں انہوں نے دھواں چھوڑا اور اس کے بعد ان کو کہا جا تیرا نام کونے کونے میں دنیا کے اچھا فیضیاب ہوئے یہ میں نے سنا ہے کیونکہ بظاہر ان کی آواز جو تھی وہ اس طرح کی وہ نہیں لیکن اس کے اندر ایک سوز ایسا تھا کہ آپ کو وہ قوالوں والی آواز دی وہ بہت ہی سوز و گداز میں نے تو ان کو پہلی بار لائیو جو دیکھا سنا ہے وہ آپ کے جو یہ ہے نا ڈاکٹر اسپتال کے پاس گارڈن ہے اسکاٹ گارڈن اسکاٹ گارڈن میں یہ شوکت خانم اسپتال کے وہ جو شروع میں 92 کے اندر ورلڈ کپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے نہیں اس کے لیے وہ تھا فنڈ کے لیے قوالی ہو رہی تھی اس میں عمران خان صاحب بھی موجود تھے اس میں حضرت بھی موجود تھے میں بھی موجود تھا سنیل گواسکر بھی تھا اور پھر یہ ہوا کہ جب 1997 میں جب مسلم پاکستان کی گولڈن جوبلی منائی گئی سیلیبریشنز
کیونکہ 50 سال ہو گئے تھے 4 سال پاکستان ہوئے ہیں۔ تو ایک پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی، تو کلچر منسٹر کے تحت کمیٹی تھی، مشاہد حسین صاحب اس کے سربراہ تھے، پھر بعد میں شیخ رشید صاحب ہو گئے، پھر اشفاق صاحب ہو گئے، تو اس کے ممبر تھے مجید نظامی صاحب بھی، اشفاق صاحب بھی، ڈاکٹر نسیم حسن شاہ بھی، ڈاکٹر جاوید اقبال بھی، اور میں بھی تھا اس میں، اور میں پرویز رشید صاحب بھی تھے۔ تو ہم نے وہ تقریبات جو تھی نا گولڈن جوبلی کی، ان کو ہم نے تجویز کیا، نگرانی کی ان کی، تو وہاں میں نے تجویز پیش کی کہ ہمیں نور جہاں سے کلام اقبال پورا جو ہے نا کلیات ان سے کہیں کہ وہ اسے گا دیں، اور نصرت فتح علی خان سے، اور بڑی تجویز پسند آئی ہمارے بزرگوں کو، اور بڑا پریشان ہوئے کہ ہمیں پہلے کیوں نہیں سوچی۔ تو پھر ہم گئے نور جہاں کے پاس، مشاہد حسین صاحب بھی، میں بھی، کوئی شاید پرویز رشید صاحب بھی تھے، اور نور جہاں سے کہا جی ہم نے آپ یہ کلیات اقبال جو ہے آپ کلام اقبال گا دیں۔ بڑی خوش ہوئی نور جہاں، کہیں بالکل گاؤں گی، اور بس میری سے اس کا گلا ان کا خراب تھا، بیمار تھی، بڑے جوش و خروش سے انہوں نے تہیہ کیا کہ میں کلام اقبال گاؤں گی، لیکن ان کے بعد وہ صحت یاب نہیں ہو سکی اور نہیں گا سکی۔ پھر ہم نصرت فتح علی خان کے پاس گئے، تو نصرت فتح علی خان کا بھی حال یہ تھا کہ ان کے یعنی انگوٹھوں پہ گردے فیل ہو گئے، پٹیاں بدھی ہوئی تھیں، ڈائلسس پہ تھے وہ، اور بڑی ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہوئی ان کی صحت کے ساتھ بھی، کہ جو ان کے دن رات ان کو قوالی وہ کرتے تھے، جگہ جگہ لیے پھرتے تھے، ان کے متا جو تھے، اور کبھی کہیں ڈائلسس ہو رہی، کبھی کہیں ڈائلسس ہو رہا، 40s میں تو انہوں نے کہا جی میں گاؤں گا۔ انہوں نے پھر شکوہ گایا اور جواب شکوہ، لیکن اس کے بعد وہ بھی پھر جاں بر نہ ہو سکے۔ تو بڑے بڑے اچھے، یعنی ایک نرم مزاج شخص، بڑی محبت سے گفتگو کرنے والے۔ باقی سارے کلیات ہو گئے پھر مکمل کسی سے کروائے؟ ابھی بھی نہیں، اس کے بعد نہیں۔ پھر ظاہر ہے نہ نور جہاں رہی، نہ نصرت فتح علی خان رہے، تو پھر باقی تو پھر آج کے دور میں آپ کو کون کیا لگتا ہے کون گا سکتا ہے؟ کوئی ہے ہمارے ہاں اس سطح کا کوئی ایسا سنگر ہمارے پاس موجود ہے جو یہ؟ پتہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں کون ہے۔ راحت فتح علی خان نے کچھ گائے بھی ہیں، وہ بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن مکمل کرائے وہ بات نہیں، لیکن آج کے نور دور جہاں میں گاتی اگر تو بس کمال ہوتا، پوری کلیات میں نے کہا تھا گوالے سے، بس وہ خیال دیر سے آئے۔ آپ جو ہیں وہ یوم تکبیر کا جو نام رکھا گیا تھا اس کمیٹی کے بھی چیئرمین، ہاں، تو وہ بھی ایک جب 1 سال ہو گیا نا، جب یعنی ایٹمی دھماکے ہم نے کیے، تو جب اس کی سالگرہ کی دن قریب آئے، تو پھر یہ خیال کیا کہ اس دن کا کوئی نام ہونا چاہیے اور اس کو کوئی سیلیبریٹ کیا جائے۔ تو پھر پرائم منسٹر نواز شریف نے کمیٹی ایک بنائی، اس میں اس کا میں چیئرمین تھا، اور میں پرویز رشید صاحب بھی اس کے ممبر تھے، یوسف ایک مرزا صاحب بھی تھے، اور کچھ دوسرے دوست بھی تھے، کہ وہ نام تجویز کرے اس دن کا۔ تو ہم نے پھر اخباروں میں اشتہار دی اور کبھی نام تجویز کرے، لوگوں کو پبلک سے بھی۔ تو بے شمار لوگوں نے نام تجویز کیا، کسی نے کچھ، لیکن ایک بڑی ایک تعداد ایسی تھی، اچھی خاصی تعداد تھی، جنہوں نے یوم تکبیر کا نام تجویز کیا۔ بہت زیادہ لوگوں نے؟ ہاں، لوگوں نے، اچھا، کافی لوگ تھے، ان کو ہم نے سرٹیفکیٹ دیے اس کے بعد، تو ہم نے نام یہ پسند کیا کہ یوم تکبیر جو ہے یہ نام ہونا چاہیے۔ تو پھر اپنی ریکمنڈیشن وزیر اعظم کو بھیجی، اس پہ کابینہ نے پھر اس پہ غور کیا، اور کابینہ نے فیصلہ کیا یوم تکبیر ہوگا۔ پھر نواز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ اس وقت تو پی ٹی وی ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی کا جو خبر نامہ ہے نا، اس میں آپ یہ اناؤنس کریں، جس طرح یہ روزہ ہلال کمیٹی کے چیئرمین چاند کا اعلان کرتے ہیں، اسی طرح سے میں نے پی ٹی وی پہ اعلان کیا کہ ہماری یہ کمیٹی نے فیصلہ کیا، اور یوم تکبیر ہم نے نام تجویز کیا تھا، کابینہ نے منظوری دے دی ہے، اور اب اس دن کو یوم تکبیر کہہ کے پکارا۔ یہ ریکارڈنگ میں سے کہیں نہ کہیں ہونی چاہیے۔ یہ روزہ ہلال کمیٹی کی طرح آپ نے بھی کمیٹی کے ممبرز کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا؟ نہیں، میں اکیلے، اچھا، میں اکیلے ہی کہا، یہ ریکارڈنگ میں رکھا پی ٹی وی کے آرکائیو میں آرکائیوز میں ہونی چاہیے۔ فلموں کے بارے میں احمد بلال محبوب صاحب نے تو بتا دیا تھا، کس طرح چھپ کے آپ نکل جاتے تھے، اور اپنے جو پیئرز تھے
क्योंकि आप राइट उन्होंने तो विंग कहा ही नहीं कि मैं छुप के से जब देखता था। जमीयत नहीं, वो कहते हैं कि कोई इधर उधर नहीं, करके नहीं। मैं नहीं मतलब मेरे को शौकीन- कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अच्छा। हमारे वालिद साहब जो थे जमात वो का इस या बारे में इसका सख्ती नहीं करते थे, वो जमात से उनका ताल्लुक भी नहीं हाँ, था, नहीं, हाँ, मजहबी आदमी थे, बल्कि वो वो धड़ल्ले से जुमे की देखते थे। नमाज पढ़ाते थे, लेकिन हमें ना वो तरगीब देते थे ना वो रोकते थे। बस सिर्फ ये कि चूँकि बजट बहुत कम होता था तो आप फिल्में नहीं थी देख सकते, कभी कभार पैसे बच जाते, लेकिन उनसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन बहरहाल मैं स्कूल में जब था तो मैंने इंडियन मूवीज उस ज़माने में आया करती, मैंने वो भी बड़ी उस ज़माने में देखी है, मसलन दाग उस ज़माने की बड़ी फिल्म। 1965 से 1965 की पहले। जंग से पहले जी, तो सारी इंडियन फिल्में लगती थी आके, लगती थी, हाँ। या और पाकिस्तान में बड़ी पिक्चर अच्छी फिल्में बनाई हैं। रिलीज होती आप एक नौकर फिल्म थी, बेदारी थी, आवारा और था। करतार सिंह, नाम हाँ आपको जी। भी याद है सारे। नहीं मैं तो और बहुत आप देखें जो बेदारी मैंने- फिल्म थी उस तो सारे तराने बहुत से उसी फिल्म के तराने हैं। जी। फिर चिराग जलता रहा उसमें, जी। वो ये जो कायद आजम तेरा एहसान है तेरा एहसान, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हाँ। इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों दर संभाल के, सारे उसके गाने हैं जो तराने बने बाद में। लेकिन आप ये कहते हैं ये ना तो कि हमें भी 65 मालूम तक तो आना जाना भी बड़ा आसान था। आना जाना भी आसान था। पाकिस्तान और इंडिया में। 65 की जंग तक बिजनेस भी यहाँ मौजूद थे, यानी लोग आते जाते थे। कई ऐसे मतलब कारखाने थे जो हमारे हिंदुओं के थे, यानी उसमें एक सतलुज कॉटन मिल्स भी है, यहाँ भी तो यानी लोग आ आ जाते सकते थे, आसानी से। और रसाले अखबारात सारे आते थे, और उस तरह की कोई और आप यानी- अभी उसके सब बाद बिजनेस की बात कर रहे थे ना, 65 की जंग के बाद भी वो जो बिजनेस है वो भी फिर डाउनवर्ड हुआ हाँ। उस जंग के बाद, इसलिए कि अमेरिका हमें से बहुत असिस्टेंस मिल रही थी और बहुत हमारी इक़्तिसादी इमदाद भी बहुत थी, फौजी भी बहुत थी। लेकिन जब ये जंग हुई तो दोनों पे पाबंदी लग गई, तो हमारा जो तेज़ी से बढ़ता हुआ ग्राफ था वो वो अचानक एकदम बिल्कुल रुक गया। जैसे- एक आखिरी अब हम मराहिल में चुके, तो आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि जितनी बातें हम करते हैं, डिस्कशन है कुछ भी है, कि एक वक्त था कि पाकिस्तान बहुत अच्छा चल रहा था, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ एक वक्त ऐसा था जहाँ गड़बड़ शुरू हुई और हमें फिर ये मसाइल शुरू हुए, हमारा निज़ाम जो है वो उस पे मुतासर डीरेल हो गया या डीरेल हो गए, प्रोग्रेस जो है ना वो रुक कौन गई और सा फिर ऐसा उसके एक बाद वो नहीं हो वक्त पाया। आप कह सकते हैं कि ये वो वक्त था? मैं समझता हूँ एक तो 65 की जंग थी, वो बड़ा मेरे ख्याल में बिल्कुल पाकिस्तान के जो रुख था ना उसने उसका मोड़ दिया, वो तरक्की turning से। point था। हाँ जी, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट था। और दूसरा फिर नेशनलाइजेशन भुट्टो साहब की, ये दो ऐसे सदमे थे जिससे मेरे ख्याल में हम आज पाकिस्तान तक जानवर उभर नहीं नहीं फिलहाल साहब वो भी उसका नतीजा था ना, 65 की जंग में ये हुआ। देखिए हमारी फौज ने बड़ा मुकाबला किया, बड़ी बहादुरी से रोका हिंदुस्तान को, वरना हिंदुस्तान का तो इरादा था कि लाहौर पे कब्जा कर लेंगे या जीटी रोड पे कब्जा करेंगे, 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा कुछ नहीं हो सका। लेकिन उसके फिर जो असरात हुए, जब अयूब खां जब वो कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ और ताशकंद का ऐलान हो गया, तो अयूब खां को नुकसान पहुंचा उसका, उनके इमेज को, और कि भाई इन्होंने सौदा कर दिया, इन्होंने जंग को बंद कर दी, और जब हम जंग में फतह याब हो चुके थे, और उसके नतीजे में फिर अयूब की हुकूमत कमज़ोर हुई और ये वो रुखसत हुए, फिर ये दूसरा मार्शल लॉ लगा या का, और फिर मशरकी और मगरबी पाकिस्तान का झगड़ा पैदा हुआ। तो ये सारे नुकसानात जो हैं उसके बाद हुए। फिर भुट्टो साहब यहाँ आ गए, बांग्लादेश बन गया, और उन्होंने हमारी जो नेशनलाइजेशन कर ली, यानी यहाँ पाकिस्तान पे सोशलिज्म नाफिज हो गया, और आज तक हम अपनी मईशत को संभाल नहीं सके, वगरना हम जापान के और जर्मनी के हम पल्ला होते आज। हम नाजुक मोड़ पर ही रह गए।